الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بری من کل مسلم یقیم من اظہر المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، فاروقی صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس پوری پاکستان کی تحریک اور دو قومی نظریے پر روشنی ڈالی اور پھر آخر میں اسے غزوہ ہند تک لے آئے۔ میں پتہ نہیں کیوں آج ایک طرح سے سنجیدہ سے بات کرنا آیا تھا، جذباتیت سے چیزوں کو نکال کے۔ شاید وقت ہو میرے پاس، میرا اصل میں آج کالم کا دن ہوتا ہے، اس لیے بڑی مختصر وقت میں آتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ۔ یہ ایسا پہلو ہے جس پر پاکستان میں کبھی غور نہیں کیا گیا، شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم تحریک پاکستان کی لچھے دار گفتگو کے اندر بہت زیادہ گم ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور ہم نے ایک قطع زمین حاصل کر لی ہے اور اس قطع زمین کے اندر ہم امن سے رہ رہے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ امن سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں آپ پر وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس نعمتوں کا کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے کہ یہ قطع زمین آپ نے لیا کس لیے تھا۔ لیکن میں بالکل اس کے الٹ، جس وقت دو قومی نظریے کی یہ تحریک چل رہی تھی، پاکستان کی اس دو قومی نظریے کی تحریک کے بالکل الٹ ایک اور دو قومی نظریے کی تحریک چل رہی تھی جس کو ہم نے اگنور کیا ہوا۔ اور وہ دو قومی نظریے کی تحریک آج 2019 میں اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے اور ہم اپنی دو قومی نظریے کو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے، اس کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ 1924 میں بھارت کے اندر ایک تنظیم وجود میں آتی ہے، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا، جسے RSS کہتے ہیں۔ اس کے 3-4 مختلف چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، سنگھ پریوار ہے، بجرنگ دل ہے، وشو ہندو پریشد ہے۔ یہ تحریک، آپ نے کبھی اس کے اندر تفصیل سے جا کے دیکھا کہ یہ تحریک کس کے خلاف تھی؟ یہ تحریک جس طرح ہم کہتے ہیں آج کہ ہمیں ایک ڈیموکریٹک سیکولر کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے، اس وقت 1924 میں جس وقت اس کے اندر ساویکر اور گولوارکر دو بڑے ان کے انٹلیکچوئل سے یہ باقاعدہ کتابیں لکھ رہے تھے کہ ہم اس برے صغیر کے اندر یہ تم جو نیشنلزم کی موومنٹ چلا رہے ہو اس کے خلاف ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اتنی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ برے صغیر پاک و ہند کی یہ جو تم تعریف کرتے ہو کہ یہ ایک خطہ اراضی ہے، اور اس قطع اراضی کے اندر کیونکہ برِ صغیر پاک و ہند پر انگریز حکمران ہے، تو جب یہ چلے جائے گا اور جب یہ آزاد ہوگا تو یہ ایک وطن ہوگا، اور اس وطن کے اوپر رہنے والے سارے کے سارے ایک شہری ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک طرح کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک طرح کی اوقات رکھتے ہیں، ایک طرح کے حقوق رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اور ہم اس سارے آئین کو جو آپ بنانے کے چکر میں ہو، جس میں نہرو شامل ہے، جس میں گاندھی شامل ہے، جس میں پٹیل شامل ہے، جس میں پوری کانگریس شامل ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ایک نظریہ دیتے ہیں وطنیت کا، اور وہ نظریہ منوسمرتی سے نکلا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ برِ صغیر پاک و ہند دیوتاؤں کی سرزمین ہے، اور اس دیوتاؤں کی سرزمین میں 3 بڑے دیوتا اترے تھے، جن میں سے ایک برہما تھا، ایک وشنو تھا اور ایک شیو تھا،
اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ارد گرد دنیا جہان آباد کی، اور یہ اتنی خوبصورت سرزمین تھی، اور اس سرزمین میں جتنے لوگ تھے وہ اس سرزمین کے شہری قرار پائے۔ اس لیے یہ سرزمین صرف ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اور ان کو ماننے والوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے سرزمین نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ اس سرزمین کا لا آف دا لینڈ سیکولر نہیں ہے، جمہوری نہیں ہے، اس کا لا آف دا لینڈ منوسمرتی ہے۔ اور دو تصور انہوں نے پیش کیے، نمبر ایک راشٹریہ سماج، کہ یہ راشٹریہ سماج ہے، اور دوسرا ان کا تھا کہ راشٹریہ سبھا، کہ ہم ایک ایسی اسمبلی الیکٹ کریں گے کہ جس اسمبلی کے اندر تمہاری جمہوریت کو ہم نہیں مانتے، ہم برہمن کو یہاں لے کے آئیں گے، ہم پاپولر ووٹ کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، ہم یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے اس معاشرے کے اندر کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور یونائٹڈ نیشنز اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں آج، یہ انہوں نے 1924 میں کرنا شروع کی۔ 1926 میں جب پہلا کمبھ کا میلہ ہوا تو انہوں نے کہا اس دفعہ اگر ہمارا جتھا جائے گا تو ہم جب کبھی مذہبی تحریکوں میں ہتھیار لے کے نہیں جاتے تھے، ہم لے کے جائیں گے، ہم وہاں پہنچیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ 1940 سے لے کے 1973 تک کا لٹریچر اٹھائیے گا، اس لٹریچر میں ایک طویل گفتگو ہے جس میں ایک ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس ڈرافٹڈ کانسٹیٹیوشن میں وہ تمام تر چیزیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے۔ وہ جب میں 4 دفعہ کھڑے ہو کے میں نے بار بار یہاں پر آ کے کہا ہے کہ ڈیموکریسی ہو، قرارداد مقاصد ہو، آئین ہو، کسی ملک کے اندر اسلامی ریاست کی، اسلامی خلافت کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ مجھے آئین کے اندر ایک شک نکال کے دکھائے جو مجھے یہ ضمانت دیتی ہو کہ کل کو اس ملک کے اندر یہ 415 یا 410 یا 394 لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے اور سارے کے سارے آئین کو تبدیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد ہم نے باہر نکال دی، ہم نے اس آئین کو مسترد کر دیا، ہم نے آئین ڈرافٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی جہاں پاپولر ووٹ کی بات ہوتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے سپریم کورٹ نہیں آنے دے گی، تو جمہوریت کی بات تو نہ ہوئی۔ پھر کہا جاتا ہے ہم اٹھ کر نہیں بننے دیں گے، یہ جمہوریت کی بات تو نہیں۔ یہی کیفیت ان کی ہے۔ اس آئین کو جب 1949 کے اندر انہوں نے بنایا، ہم نے قرارداد مقاصد بنائی اور انہوں نے آئین۔ میں بڑی آج کوئنسیڈنس ہے، آپ کو پتہ ہے آج دن کون سا ہے؟ آج 3 مارچ ہے۔ آج کے دن 1924 میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیامت کی نشانی والی حدیث کی پہلی نشانی شروع ہوئی تھی کہ دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، اور سب سے پہلی کڑی تمہاری اجتماعیت کی، خلافت کی ٹوٹے گی۔ آج 3 مارچ 1924 میں آج حیران ہو رہا تھا اس ساری کیفیت کے اندر انہوں نے جب 29 نومبر 1949 ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی اور انہوں نے آئین پاس کیا، اور سب سے پہلے جس آئین کو ریجیکٹ کیا وہ RSS تھی، اور نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس دن ایک دن ہم اس کو اٹھا کے بحر عرب میں پھینک دیں گے۔ یہ آئین بنیادی طور پر ہندو منوسمرتی اور اس تصور کے خلاف ایک ایسا آئین ڈرافٹ کریں گے کہ جس میں صرف ہندو کو شہریت حاصل ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ باقی کیا کریں گے؟ انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ دنیا کے لیول پہ کر کے دیکھ لیا۔ 8.5 لاکھ روہنگیا ہیں، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے، کمیٹی آف نیشنز موجود ہے، OIC موجود ہے، تمام تنظیمیں۔ کوئی ان کو نیشنلٹی دیتا ہے؟ برما دیتا ہے، سعودی عرب دیتا ہے، ملائیشیا دیتا ہے۔ 4 مہینے ان کا جہاز گھومتا ہے سمندر کے اندر، کوئی ساحل ان کو اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ وارکر کہتا ہے ہم مسلمانوں کو ملیچ سمجھتے ہیں، جس دن ہم کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کریں گے
جس دن ہم کہیں گے یہ آئین آئے گا، ہم کسی اور کو نیشنلٹی نہیں دیں گے۔ اور ان میں سے جو لوگ اس نسل کے تعلق رکھتے ہیں دیوتاؤں کی، جو راجپوت ہیں، جو جاٹ ہیں، ان کو ہم گھر واپسی کی تحریک اٹھائیں گے، لیکن جو باہر سے آئے ہیں، جو سید ہے، جو ہاشمی ہے، جو پٹھان ہے، اس کو کہے جاؤ، تمہارے ناپاک قدم سرزمین پہ نہیں ہم چاہتے۔ یو آر نو مور نیشنل۔ یہ جو نیشنلزم کا تصور ہے، اب اس کو اٹھا کے وہ نکلے، اور پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ نتھو رام گوڈسے کو کہا جاؤ گاندھی کو قتل کر دو۔ گاندھی کس لیے قتل ہوا؟ کیا مسلمانوں کے لیے قتل ہوا؟ نہیں، سیکولرزم کی اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے۔ جس وقت یہاں پر لوگ مارے جا رہے تھے، بر صغیر پاک و ہند میں، جب پنجاب میں 10 لاکھ لوگ مارے جا رہے تھے، گاندھی کھڑا ہوا؟ کیا کلکتہ کے قتل کے اوپر گاندھی کھڑا؟ نہیں۔ گوڈسے نے کہا میں نے تمہیں اس لیے مار رہا ہوں کہ تم اس ملک کے اندر ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن لے کے آ رہے ہو۔ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ ہم کے اندر اتنی قوت ایمانی بھی نہیں ہے کہ جتنی کمیونسٹ کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا سود کا نظام ہم نہیں لیتے، ہمارے ہاں اس طرح کا بینکنگ سسٹم نہیں ہوتا۔ جب 75 سال انہوں نے پوری دنیا کے منہ کے اوپر تماچا مار کر سود کا نظام ختم کیا۔ بازار سے ڈالر خریدتے تھے، اٹھائیں رشین اکانومی کو، اور اپنی پیمنٹس کیا کرتے تھے۔ بازار سے سونا اور چاندی خریدتے تھے اور اسے ڈالر لے کے خرید کرتے۔ کہتے نہیں، ہم اس انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں وہ لوگ اپنی قوت ایمانی میں، جو گزشتہ 1940 سے لے کے آج تک 79 ایئرز سے اس جد و جہد میں مصروف ہیں کہ ہم بھارت کا کانسٹیٹیوشن تبدیل کر دیں گے، اور 2019 کا وقت آ گیا ہے جب وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں چاہیے۔ کیوں ہو رہی ہے جنگ؟ یہ کبھی کبھی میں اکثر سوچتا ہوں، کبھی زندگی کے اندر آپ دیکھا کریں، اور جب بھی آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس فتن کے بارے میں آپ اس سے دور ہو جائیں گے، آپ اس کی روشنی میں اپنے آپ کو، اس کو اپنے حالات حاضرہ کو انٹرپریٹ نہیں کریں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے صرف اسی لیے چند علماء کے سامنے 10 بستہ عرض کر کے کتاب الفتن نئی بن بات کا ترجمہ کروا کے چھاپا تھا کہ ترجمہ تک نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ آج 1400 سال گزر چکے اس واقعے۔ 2019 میں 3 چیزیں چاہیے انڈین کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، 2/3 میجورٹی چاہیے راجیہ سبھا کے اندر، جسے آپ سینٹ کہتے ہیں۔ اور راجیہ سبھا میں جو ان کی سٹیٹس ہیں، 29 جو ریاستیں ہیں، وہ ان کو سلیکٹ کرتی ہیں۔ 29 میں سے 22 کی ریاستوں کی ان کے پاس طاقت ہے، وہ جب چاہیں گے راجیہ سبھا، جو 2019 کی 3 مارچ آج یا کل میں الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں راجیہ سبھا میں 2/3 میجورٹی آ جائے گی۔ دوسری، ان کو چاہیے 50% ریاستیں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ 22 میں سے 29 میں سے 22 ان کے پاس ہیں، انہیں صرف 15 ریاستیں چاہیے۔ تیسرا، اس وقت ان کے پاس لوک سبھا میں میجورٹی ہے، لیکن لوک سبھا کا الیکشن ختم ہو جائے گا، اب راجیہ سبھا اور ریاست کے ساتھ لوک سبھا کے ووٹ آنے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے کم از کم 25 آرٹیکل اس وقت بھارت کے لے کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں، شاید آج میں اس پہ لکھوں بھی، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ گڈ بائی ٹو سیکولرزم ان انڈیا۔ جہاد ہند ہم نے سیکولرز کے ساتھ نہیں کرنا، جہاد ہند ہم نے مشرکین کے ساتھ کرنا ہے۔ جس دن وہ چیز نافذ ہوگی، یہ جنگ اس لیے ضروری ہے۔ میں وہاں پر تھا، یہ جو کرتارپور کا بارڈر ہے، تو سکھ ہمارے ساتھ بہت سارے صحافی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کرتارپور کھل گیا؟ یہ کہتے ہیں نہیں کھلے گا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کھلے گا؟ کہنے کا پتہ ہے آپ کو 450 جو راجیہ سبھا یا لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، اس کے اندر سکھوں کی سیٹیں 12 ہیں۔ ان 12 میں سے 2 یا 3 بی جے پی لے جاتی ہے۔ یہ 12 سیٹوں کے لیے وہ 450 سیٹیں جو مسلمان کو گالی دے کے ملتی ہیں، وہ کبھی اس کو قربان کریں گے؟ جو ان کو بتا کے ملتی ہیں کہ تم اس سرزمین کی، اس پوتر سرزمین کے وارث ہو، اور تم نے ایک دن ان کو نکال کے باہر پھینکنا، کبھی ملتی ہے؟ وہ جو قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا نا، اس نے کہا اگر تم یہاں رہ جاؤ گے
تو پھر اگلے دن جتنا عرصہ بھی تم رہو گے تمہیں اپنا یقین دلانا پڑے گا کہ تم واقعی اس زمین کے ساتھ لائل ہو۔ 2019 میں اس لیے جنگ ہے کہ جب تک ہم پاکستان کی دشمنی کو ثابت نہیں کرتے اس وقت تک یہ وشو ہندو پریشد نہیں بنتا۔ اس کے مقابلے میں یہ سفان سینٹر کی رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، القاعدہ ان دی انڈین سب کانٹیننٹ، مسلمانوں کو انہوں نے اس حالت میں پہنچا دیا ہے، 23 کروڑ مسلمان جو ہیں کہ جس کے اندر 1945 میں گھیٹوز ختم، گھیٹو ایک ایسا علاقہ ہوتا تھا کہ جو تقریباً 2000 سال تک قائم رہا ہے، جس میں یہودیوں کو آباد کیا جاتا تھا، جس میں کسی قسم کی سول کمیونٹیز نہیں ہوتی تھی، کوئی پانی ہوتا تھا، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ سیوریج ہوتا تھا، نہ تعلیم ہوتی تھی، نہ ہیلتھ ہوتے تھے۔ ان کے اندر ان کو لباس خاص طور پہ پہنایا جاتا تھا کہ تم یہ لباس پہنو گے اور تم بازار۔ وینس میں اگر جو لوگ گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وینس کی ایک سائٹ پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بدبو آتی ہے، اور وہ علاقے آج بھی انہوں نے پرزرو کیے ہوئے ہیں جہاں سے کشتیوں پہ بیٹھ کے یہودی جو ہے مین شہر وینس میں آیا کرتے تھے۔ اسی طرح پولینڈ میں باقی جگہ۔ دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو اس وقت برصغیر پاک و ہند کے بھارت کے شہر احمد آباد کے نزدیک سوہاپور ہے، نیٹ پہ اٹھا لیجیے۔ احمد آباد میں جس فسادات ہوئے ہیں مودی کے، تو مسلمانوں کو نکالا گیا اور انہوں نے ایک جگہ اس کو رکھ دیا۔ 7.5 لاکھ لوگ، کوئی اڑیسہ سے آیا ہے، کوئی پٹنہ سے آیا ہے، کوئی کسی اور جگہ سے آیا ہے، وہ وہاں پر آ کے آباد ہو چکے 7.5 لاکھ۔ یہ چھوٹی آبادی نہیں ہے۔ روہنگیا جو ہیں اس وقت تقریباً اتنے ہیں پوری دنیا میں۔ وہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ کوئی چیز نہیں، اسکول ہے، نہ اسپتال ہے۔ وہاں آپ اگر ایک نارمل ٹرانسپورٹ کے سے لے کے جائیں تو آپ اندر اس کے دروازے پہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے کہتا ہے میں آگے نہیں جا سکتا، آگے مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ پوری کی پوری سڑک بنتی ہوئی وہاں تک پہنچے گی، اس کے بعد سڑک ختم ہو جائے گی، اسٹریٹ لائٹس پہنچیں گی، وہاں اسٹریٹ لائٹس ختم ہو جائے گی، ان کے اپنے رکشے، سائیکل رکشے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ بدترین علاقہ ہے دنیا کے فیس کے اوپر، کوئی اس کی تصور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کبھی کوئی بھی ایک ہیومن لیول کی آبادی وہاں پر آباد کی جاتی ہے، گھیٹو ہے۔ اس 23 کروڑ لوگوں کو انہوں نے اس سطح پر پہنچا دیا ہے کہ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے آسام کے اندر ایک ہیڈ کوارٹر قائم ہوا جس کو کہتے ہیں القاعدہ برصغیر، جس کے پتہ نہیں شاید آپ نے کتاب میں پڑھی ہو، عاصم عمر صاحب جو ہیں اس کے سربراہ ہیں اس وقت، اور بھٹکل میں ان کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر، اس کے پیچھے انڈین پڑے ہوئے ہیں، 4-5 کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ روہنگیا مسلمانوں کی ہے، اس کے اندر بنگالی ہیں، اس کے اندر کشمیری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کشمیر میں اب نادا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا نہیں رہ گیا، اب مقبوضہ ہندوستان کا نعرہ ہے۔ تو جب یہ 2019 میں یہ صورتحال آئے گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پائلٹ واپس کر دیا تو آپ پائلٹ واپس کر کے آپ جو ہے اس کے بعد آپ اس میں آ جائیں گے، کیا کہتے ہیں، امن کی صورتحال میں، بہت آپ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اس معاملے کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری کیفیت کے اندر، اس سارے حالات کے اندر، وہ وقت جس کی پیشگوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بہت قریب آنے والا ہے، اور اس کے اندر 2019 میں یہ واقعہ میری جہاں تک سوچ کہتی ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے اپنے پروگراموں میں کہنا شروع کیا تھا، یہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، سچی بات یہ ہے، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی ٹائم لائن کے مطابق اور آپ جدید ہندو دین کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ولایت کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جنرل نور اللہ جو ہے اس نور ہدایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وارننگز دی ہیں اس سے کہ مارچ کی آغاز یا فروری کے شروع میں جنگ ہو جائے گی، اور ریکارڈ ہوں میں اپنے تمام پروگراموں کے اندر، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ جنگ ان کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ آئین تبدیل کرنا ہے، اور اس آئین کی تبدیلی کے بعد 20 کروڑ مسلمان یہاں کے اور 22 کروڑ یہاں کے اور 23 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کے لیے چھت صرف یہ ایک رہ جائے گی، اور وہ پاکستان ہوگا، کوئی اور جگہ نہیں رہے گی۔ اب کچھ کر لیں۔ میں نے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ارشاد کی ہے، اور یہ حدیث میں نے جب بھارت میں 2007 میں گیا تھا تو بار بار مسلمانوں کو سنائی تھی۔
1.5 करोड़ थे जिस वक्त मुसलमान थे बर सगीर पाक व हिंद में, और ये जो जगह है जहां हम रहते हैं इसमें 3 करोड़ मुसलमान थे। अल्लाह जो है उसका इलाके के साथ कोई वादा नहीं है, ना कौमों के साथ वादा है। उसने ये नहीं कहा मैं कश्मीरियों को जिताऊंगा, मैं पाकिस्तान की नुसरत करूंगा, मैं जनाब सऊदी अरब की या ईरान की नुसरत, ना, अल्लाह का मुसलमानों के साथ वादा है। कम मिन फियतिन कलीलतन गलबत फियतिन कसीरा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज नहीं है। उस वक्त मैंने कहा था अगर आप अल्लाह के उस वादे के मुताबिक भरोसा कर लेते, को क़यामत के दिन इस पहले सवाल का जवाब कुरान कहता है फरिश्ते देंगे कि जब लोग ये बहाना करेंगे कि हम जो है अपनी इबादत नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह के कहते कुरान कहता है फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी क्या? अल्लाह तो मानता ही नहीं। और मुझे मुल्ला उमर का वो आखिरी इंटरव्यू आज भी याद आता है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उससे पूछा कि मुल्ला साहब, पश्तो का इंटरव्यू था, जो पश्तो के लोग हैं वो आज भी उसको जाकर सुन सकते हैं, अगरचे कि उसकी सारी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अब तो रॉबर्ट फिस्क ने भी अपने उसमें आर्टिकल में उसने कहा मुल्ला साहब आप जमीन के ऊपर लड़ रहे हैं, तो पश्तो में लफ्ज होता है या बाबा। या बाबा उसको कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं जमीन के लिए लड़ रहे, जमीन की तो हमारे लिए हैसियत ही कोई नहीं है। उसने कहा तुम्हें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वार्निंग दी है कि तुम जमीन तुम पर तंग कर दूंगा, उसने ऐलान किया है। तो उसने कहा मेरे सामने मुल्ला उमर के अल्फाज हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का अल्फाज है कि जमीन तुम पर तंग कर दूंगा, और मेरे अल्लाह का ऐलान है कि मेरी जमीन बहुत वसी है। उस वक्त अगर वो आ जाते तो यहां 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ लोग भी रिस्क अल्लाह दे देता। आज इस 3 करोड़ वाली जगह पे 22 करोड़ को रिस्क मिल रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना बरीउम मिन कुल्ल मुस्लिमिन, मैं उस शख्स से बरी हूं मुसलमान से। बहुत खौफनाक हदीस है, जिसने रिहाइश इख्तियार की मुशरिकीन के साथ, मैं बरी हूं। एक और इसी तरह की हदीस और तुर्क उसके अंदर फरमाया जिस शख्स ने मुशरिकीन के दरमियान रिहाइश इख्तियार की, क़यामत के दिन मेरे ऊपर उसका कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। इसीलिए आज खड़े होके कल खुर्शीद नदीम साहब ने जावेद गामदी साहब की सोच में कहा कि बुनियादी तौर पर ये जो अब इंसान ने सीख लिया है कि एक कौमी रियासतें हैं, अब बताइए कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग होगी तो मुसलमान किसका साथ देंगे? मुसलमान आपका साथ देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जब 2019 में राष्ट्रीय सेविक सिंह का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा एंड दे विल बी स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम द नेशनैलिटी ऑफ द हिंदू इंडिया एंड दे विल हैव नो कंट्री, दे विल हैव नो नेशनैलिटी लाइक रोहिंग्या। तुम चूमना सुकत रहो ऐसी को। अजीबो गरीब तस्वर दिए जा रहे हैं आजकल नज़्म इज्तिमाई। दुनिया में ये नज़्म इज्तिमाई से ज्यादा उम्मत को तकसीम करने का कोई और तरीका है? मैं तोरखम में इधर खड़ा हूं, मेरी ईद है, वो तोरखम में उस तरफ खड़ा है, उसका रोजा है। एक जमीन एक लाइन कहा जाता है। लोगों ने से लोग अगर शिर्क पे मुत्तहिद हो जाएंगे तो क्या हम शिर्क को मान लेंगे? ये बेसिकली कौमी रियासतों का शिर्क का जो इकबाल ने बार बार पढ़ता हूं, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत गरे काशाना दीन नबवी है। मसला ये है कि हम जिस तस्वर कौमियत को लेके उठे हैं वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियस है जो हमें अता किया गया है। जो शख्स ये सोचता है कि ये पाकिस्तान की नेशनैलिटी है वो कौम परस्त है बुनियादी तौर पर, और कौम परस्ती शिरक है। ये बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के निफाज की नेशनैलिटी है। और यही वजह है, इस बात में ख़त्म करना चाहता हूं, कि जब तालिबान ने इसका तस्वर दिया था अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा था हम अल्लाह के दीन की नुसरत को लड़ रहे हैं तुम्हारे बनाए हुए इस रेफरेंस के अंदर। जब हम इस रेफरेंस पे आ जाएंगे तो फिर हम इसको तोड़ लेंगे, इन सरहदों को। ये तुमने जो 1920 में सरहदें बनाई हैं, ये सरहदें जो हमको तकसीम करने वाली हैं, ये खुद ब खुद टूट जाया करेंगी। याद रखिए
یہ جہاد ہند مجھے نہیں پتا کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کا ہوگا. کس طرح کا تو سب کو پتا ہے، لیکن کب کا علم تو ظاہر بات ہے. کل انما العلم عند اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انما انا نذیر مبین، کھلا اللہ کو اس کا علم ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اگر دنیا کے نقشے کو دیکھ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ کر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شام، سیریا، لیبنان، یمن، عراق، بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے ان باتوں کے اوپر، کہ ایک ایک جگہ پہ میرے آقا کی بتائے ہوئے اس تمام تر باتوں کے مطابق ویسی ہی جنگ شروع ہوئی ہے جیسی ہو رہی ہے. ایران میں کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی؟ تیونس میں کیوں نہیں ہوئی؟ مصر کیوں اس طرح الجھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا؟ شام میں کیوں اس طرح کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ زیر زمین پناہ گاہیں بنا لیں کیونکہ آسمانوں سے بلندیوں سے تم پہ حملہ ہوگا. یہ وہ وقت ہے. اس وقت میں صرف ایک تصور یاد رکھیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس پاکستان کا تصور اسلام کے ساتھ، یہ واضح نیت اپنے ساتھ واضح کر، یہ قومیت کا وقت نہیں ہے. میرا چارہ ہی نہیں ہے کوئی اور، صرف یہ سمجھنا کہ ہم اس لیے ہوں کہ میں نے اس کے باہر کلمہ طیبہ لکھ دیا ہوا ہے، اور میں اس کلمہ طیبہ کو وسعت دوں گا اگر مجھے اس پر اختیار مل گیا، اس کائنات پر وسعت دوں گا. اگر بیلجیم میں رہنے والا، اگر لکسمبرگ کے آدھے سے، لاہور سے آدھے جیسے ملک میں رہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وی آر یوروپین اور ہم ایک جھنڈے، ایک آئین اور ایک کرنسی کے تحت متحد ہو سکتے ہیں، تو میرا ایمان بھی میرے سے تقاضا کرتا ہے کہ میں یہ نعرہ بلند کروں. اگر آر ایس ایس کا بندہ کہتا ہے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن پہ لعنت بھیجتا ہوں، جس کانسٹیٹیوشن جو سیکولر ہے، جو ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کو مشترک رہنے کی اجازت دیتا ہے، تو پھر مجھے بھی کہنا چاہیے کہ مجھے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ تم تو وہی ہو کہ جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ خبردار میں بری ہوں تم سے، اور میں نے کہا تھا جو جس کی آبادی میں اضافے کا باعث بنے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.